حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کتنے سوال؟ بس آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بائبل میں جو پیشگوئی کی گئی ہے جی، آج کل جو بائبل چھپی ہوئی ہیں ان میں واضح طور پر بائبل سے کیا مراد ہے؟ اولڈ ٹیسٹمنٹ، عہد نامہ قدیم یا عہد نامہ جدید؟ میں نے جدید پڑھا ہے۔ جدید تو یوں کہیں نا انجیل میں؟ جی جی انجیل میں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ تو یہ کتاب کے کس حصے میں موجود ہے اور آیتیں کون کون سی ہیں؟ اگر آپ کئی پیشگوئی ہیں، ایک نہیں ہے جی۔ ایک تو لفظ پارتلیس کا اصل ترجمہ ہے احمد، اور بعض جگہ پرانے نسخوں میں یہی ترجمہ ملتا تھا، بہت تعریف کیا گیا یا پارسا مرد صادق کئی قسم کے ترجمے ملتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بعد مسلمانوں نے اس پیشگوئی کو اپنے پر چسپاں کیا تو ان لوگوں نے ان ترجموں کو بدلنا شروع کر دیا، لیکن اب جو نسخہ برآمد ہوا ہے سیریا سے وہ قدیم ترین نسخوں میں نسخہ شمار ہوتا ہے۔ اس میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ قطعی طور پر ثابت کرتے ہیں کہ حضرت مسیح کے مطلب کی پیشگوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احمد نام سے تعلق رکھتی تھی۔ بس یہ تحقیق کا معاملہ ہے، اس پر جماعت احمدیہ میں یہ رسالے کتب موجود ہیں، آپ مطالعہ کر کے وہاں سے جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ آف ہینڈ مجھے حوالے یاد نہیں ہے اس وقت، لیکن ایک ایسی پیشگوئی ہے جو عرف عام میں بہت مشہور ہے، اور عیسائیوں میں تو شاید ہی کوئی ہو جس نے اس کا ذکر نہ سنا ہو۔ وہ ہے پیرابل آف دا وینیارڈ، یعنی انگوروں کے باغ کی تمثیل۔ وہ تمثیل اتنی واضح طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چسپاں ہوتی ہے، اس کا آخری حصہ، کہ اس کو کوئی معقول انسان مسیح پر چسپاں کر ہی نہیں سکتا۔ تمثیل یہ ہے کہ جو انجیل میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ ایک شخص نے انگور کا باغ لگایا اور ملازم رکھے کہ اس کی حفاظت کریں، لیکن چور اچکے اس باغ کو اجاڑ دیتے تھے اور ملازموں کو قتل کر دیتے تھے، اور وہ باغ کامیاب نہیں ہو سکا۔ پھر مالک نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ بیٹے کی وہ اور اس کی شوقت کی وجہ سے وہ باغ بچ سکے، لیکن ان ظالموں نے بیٹے سے بھی وہی سلوک کیا اور اس کے بیٹے کے آنے کے باوجود اسی طرح باغ پر حملہ آور ہوئے اور ان کو اجاڑ دیا اور بیٹے کو بھی قتل کر دیا۔ تب وہ مالک خود آیا اور ان سب سے اس نے پھر انتقام لیا اور وہ باغ اس کے بعد بچ جاتا ہے۔ یہ وہ تمثیل ہے جس میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر ہے، یعنی مسیح اگر بیٹا تھا جیسے وہ خود کہتے ہیں، تو مسیح کے بعد جو وجود آئے گا، اگر مسیح تمثیلی طور پر بیٹا کہلا سکتا ہے تو اس کا آنا خدا کا آنا کہلائے گا۔ اور بینیں یہی بات قرآن کریم میں ملتی ہیں تمثیل کے طور پر، جیسا کہ میں نے آج سننے میں بیان کیا تھا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، گویا خدا خود اتر آیا اور خدا نے کمان اپنے ہاتھ میں لے لی۔ یہ شرک کی تعلیم نہیں ہے، یہ ظاہر کرتی ہے کہ بعض وجود کامل طور پر خدا میں جو کھوئے جاتے ہیں وہ تمثیلی طور پر خدا کا نام پاتے ہیں، گویا کہ اپنا وجود نہیں رہنے دیتے، سب کچھ خدا کا ہو جاتا ہے۔ اس مضمون کو قرآن کریم نے ایک دوسری جگہ اس طرح واضح فرمایا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ محمد رسول اللہ نے تو کلام بھی کبھی اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ 100% وہی کلام کرتا ہے جس کی خدا اس سے وہی کرتا ہے، تو اپنی بات ہی کچھ نہیں، خدا کی باتیں کرتا ہے۔ دوسری جگہ یہ اعلان فرمایا گیا
قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، دیکھو میری تو ساری زندگی، میرا مرنا جینا، زندگی اور موت سب کچھ، میری عبادتیں اور میری قربانیاں کلیتاً اللہ کی ہو چکی ہے، میرے اپنے نفس اور وجود کا کوئی حصہ باقی نہیں رہا۔ تو قرآن کریم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے متعلق ایسے محاورے ملتے ہیں کہ جو گویا خدا کا آنا قرار دیا جا سکتا ہے۔ انجیل میں مسلسل وہ محاورے ملتے ہیں جو خدا کے بیٹے کے آنے کے محاورے ہیں۔ تو وہ انگوروں والی تمثیل دیکھیں کس شان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ثابت آتی ہے، بس اس کو سمجھیں اور دوسری کتابیں بھی آپ دوسرا معاوضہ پڑھیں تو اور بھی بہت سی پیش گئی ہیں۔ جی جزاک اللہ، شکریہ، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ظہور مہدی آخر زمان